کیا آپ جانتے ہیں یہ مسجد اپنی تاریخ ہمیں خود بتاتی ہے۔ اس کے در و دیوار ہمیں اس زمانے میں لے جاتے ہیں جب دو بچوں کی یہاں پر کشتی کرائی گئی۔ کشتی جیتنے پر ان دونوں کو غزوہ میں شامل ہونے کی اجازت ملی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیر اندازی کے ماہر تھے، انہیں اسی مہارت کی وجہ سے غزوہ میں شامل ہونے کی اجازت ملی۔ جب حضرت سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی غزوہ میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کی کشتی کروائی۔ حضرت سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ان دونوں کو غزوہ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بدبخت عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 منافقین کو لے کر واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کے حوصلے پست ہونے لگے کیونکہ سامنے 3000 کا لشکر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی ٹائم قرآن اتارا، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بے شک مومنوں کا دوست اللہ ہے اور اللہ پر ہی ان کو توکل کرنا چاہیے۔ اسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے تیاری کی، اپنی درع پہنی اور 4 نمازیں یہاں پر ادا کی، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز۔ اس مسجد کے اندر ایک لکڑی کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے جو اس مسجد کی پہلے چھت ہوا کرتی تھی، اس میں وہ استعمال کیا گیا تھا۔ میرا بس چلے تو میں اس مٹی کو چوم لوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر قدم لگے ہیں۔ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے اس جگہ کو دیکھ کر۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس کو کرتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور بھائی کو فالو ضرور کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔